الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائی اور دوستو عزیز، ہم اس وقت ایک بہت ہی مبارک، انتہائی مبارک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی بخششوں والا، رحمتوں والا، عنایتوں والا، مغفرت والا ایک بہترین قسم کا شہر اور مہینہ ہے جس سے ہم گزار رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ خود اس مہینے کی خوشی میں اور اس مہینے کی تیاری میں گزشتہ شوال سے، یعنی گزشتہ رمضان جو ختم ہوا، اس کے بعد سے رمضان جنت کو سوار رہے تھے، یعنی گزشتہ شوال سے 11 منتھ سے، 11 مہینوں سے جنت کو سوار رہے تھے اس خوشی میں کہ رمضان آ رہا ہے۔ آپ انداز لگائیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ اس رمضان کے لیے 11 مہینوں سے جنت کو سوار رہے ہو، وہ رمضان مجھے اور آپ کو اللہ بلا مانگے عطا فرمائے تو یہ اس کا کتنا بڑا فضل ہو، کا کتنا بڑا کرم ہوگا۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تھے تو حضرت کی رجب کا چاند دیکھتے تھے تو حضرت کی دعا ہوتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور رمضان مجھے میسر کر دے، یعنی رمضان ہمیں مل جائیں۔ یہ رمضان کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مانگتے تھے؟ اس لیے کہ یہ رمضان اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی مغفرتوں سے، اللہ کی عطاؤں سے، اللہ کی بخششوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو مانگا کرتے تھے۔ پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ رب ہے۔ اب غور فرمائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں میری اور آپ کی روحوں کو جمع کیا، عالم ارواح میں جب ہم سب کی روحوں کو پیدا کیا تھا تو جن الفاظ سے اللہ نے ہم کو سوال کیا تھا وہ لفظ رب تھا۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لفظ رب استعمال کیا۔ اچھا، جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہاں سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہاں بھی لفظ رب۔ اور اس دنیا کے اندر جب ہم چل رہے ہیں تو یہاں بھی لفظ رب، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر وہ اس پر قائم رہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس پر رحمت نازل فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تخافوا۔ یہ بشارتیں کب مل رہی ہے؟ موت کے موقع پر۔ اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا، بشارت حاصل کرو، بالجنت التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ بشارتیں موت کے موقع پر سنائی جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من احب لقاء اللہ
अहब्ब अल्लाहु लिकाअहु वमन करिह लिका अल्लाह करिह अल्लाहु लिकाअहु। जो अल्लाह से मिलना पसंद करता है अल्लाह भी उसे मिलना पसंद करता है, और जो अल्लाह से मिलना नापसंद करता है अल्लाह भी उसे मिलना नापसंद करता है। मेरे भाइयों, मौत हमारी ऐसी हो कि अल्लाह हमें देखकर खुश हो रहा हो, और हर आसमान पर जब हमारी रूह जा रही हो तो फरिश्ते हमको सलाम कर रहे हो। वो मौत क्या मौत है जिसमें मुजरिम की तरफ बांध कर हमें ले जाया जाए। वो मौत ही क्या बदतरीन मौत है कि जिसके अंदर मुजरिम को बांध कर ले जाया जाए, जिसकी जिल्लती हो, जिसकी दुनिया की जिल्लती टेम्पररी जिल्लती है। दुनिया में एक मिशन चलता है, इस इज्जत वाले को जलील करो, इसको गिरा दो, इसकी तौहीन करो, लेकिन इससे गम नहीं करना चाहिए। दुनिया पर फना का लेबल है, फना का। यहाँ की हर चीज फानी है। मेरी जवानी फानी, मेरा बचपना फानी, मेरा बुढ़ापा फानी, मेरे कपड़े फानी, मेरा मकान फानी, हर चीज दुनिया की फानी है। यहाँ फना का लेबल लगा हुआ है। इसीलिए आप गौर फरमाएं कि अल्लाह ताला ने इबादत कैस मांगी और बदला आखिरत में देगा। इबादत कैस, यहाँ नमाज पढ़ो, यहाँ रोजा रखो, यहाँ ज़कात दो, यहाँ सदका करो, यहाँ अच्छे अखलाक से मिलो, यहाँ किसी की बेइज्जती न करो, यहाँ किसी के खिलाफ साजिश न करो। कैस मांगा और बदला फरमाया मैं तुम्हें जन्नत की शक्ल में दूंगा। अच्छा, फिर जन्नत पर मुझे एक बात याद आई। अल्लाह ताला ने फरमाया लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तद्दऊन। हालांकि कहना यूं चाहिए था वलकुम फीहा मा तसअलून, जो तुम सवाल करोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन सवाल का लफ्ज नहीं। लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। तद्दऊन दावत से है, तुम जो चाहोगे मैं दावत करूंगा। सवाल जो होता है ना, वो दावत इकराम नहीं है। मैं आपसे यूं कहूं मेरी दावत कीजिए, ये तो सवाल हुआ, ये इकराम नहीं है। आप खुद बुला कर के मुझे कहें आपकी हमारे वहां दावत है, ये इकराम है। अल्लाह कहता है मैं मेरे बंदों को सवाल करने का मौका भी नहीं दूंगा, बल्कि मैं खुद दावत करूंगा। वलकुम फीहा मा तद्दऊन। यासीन शरीफ में हक तआला ने फरमाया सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। कोई बुजुर्ग आ जाए मेरा मुसाफा कर ले, मैं फूला नहीं समाता। दुनिया की मिसाल ले ले, कोई MP या MMP आ जाए और हमसे मुसाफा कर ले, मैं फूला नहीं समाता। कोई मिनिस्टर का सिर्फ पैगाम आ जाता है कि सलाम कह देना, मैं खुशी के मारे उछलता हूं, मुझे मिनिस्टर ने सलाम कहलवाया। सारी कायनात का खालिक, मालिक, पालनहार, रब, वजूद देने वाला, वो जन्नत में कहेगा अस्सलामु अलैकुम, मेरे बंदो तुम्हें सलाम हो। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। मौत ऐसी हो हमारी कि अल्लाह खुश हो, फरिश्ते खुश हो। इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मेरे भाइयों, ये चंद दिन थकाने के दिन है, इसमें थकाओ अपने आप को, तरावी में थकाओ, तिलावत में थकाओ, रोजों में थकाओ, अल्लाह की यादों में थकाओ। ये थकाने के दिन है, थकावत खत्म हो जाएगी, अजर बाकी रह जाए। ये थकावत तो कल खत्म हो जाएगी। ईद के बाद खूब सोओगे, ईद के बाद खूब अपने काम करोगे, ईद के बाद खूब तुम्हें जॉब करने हैं, ईद के बाद बहुत आराम करना है। थकाओ इस महीने में। कल गुज़श्ता रमजान में हम थके थे, वो थकावत खत्म हो गई, वो थकावत भूल गए और अजर अल्लाह के वहां बाकी है। ये महीना थकाने का है। ये बोझ न समझो अपनी तबीयत पर कि रोजा बोझ है, तरावी बोझ है। मैंने अभी एक मजलिस में पहले ही रोजे को कहा इन्नल अब्द यतकर्रबु इलल्लाहि तआला बिस्सुजूद। सही तरीन रिवायत बुखारी शरीफ की, बंदा सजदों के जरिए से अल्लाह से करीब होता है। बंदा सजदों के जरिए से
اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ میں نے گنا عشاء کی نماز میں بندہ 58 سجدے کرتا ہے، 58 صرف عشاء کی نماز میں 58 سجدے کرتا ہے۔ پہلی سنت چلو چھوڑ دو، عشاء سے پہلے کی کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھی، لیکن فرض کے 8 سجدے ہو گئے، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ کے 4 سجدے ہو گئے، 12 سجدے، اس کے بعد 2 رکعت کوئی نفل پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، لیکن اس کے بعد 20 رکعت تراوی اور اس کے 40 سجدے یعنی 40 سجدے اس کے ہو گئے تو 42 سجدے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہوتا ہے وتر کے لیے، اس کے سجدے کرتا چلا جاتا ہے، ٹوٹل 58 سجدہ وتر کے ختم ہونے تک کرتا ہے۔ ہر سجدے میں اس کو تقرب ہو رہا ہے اللہ کا۔ جب وتر پوری ہوتی ہے تو ہم اللہ سے کتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وتر پڑھ کے بھاگو مت، تراوی پڑھ کے بھاگو مت، 2 منٹ ٹھہر جاؤ، 5 منٹ ٹھہر جاؤ، قریب ہو چکے ہیں، مانگ لو اپنے رب سے، جو مانگو گے اللہ عطا کرے۔ اللہ سے قریب ہو چکے ہیں، اپنے وتر کے بعد اپنی تراوی کے بعد 2-4 منٹ کے لیے اللہ سے کچھ بیٹھ کر مانگ لو۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، پہلے روزے کو فرض بتایا کہ روزہ فرض ہے تمہارے اوپر۔ اچھا، یہ روزہ جو ہے وہ صرف تمہارے ہی اوپر نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتوں پر روزے تھے، کسی پر کوئی روزہ، کسی پر کوئی روزہ، کسی پر کوئی روزہ، ہر ایک پر۔ عیسائیت پر تو اسی رمضان کے روزے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنی شریعت کو چھوڑ دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کا اتباع انہوں نے کیا، ورنہ ان کے وہاں بھی یہ رمضان کے روزے تھے۔ یہود کے وہاں بھی روزے، اس سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے، آدم علیہ السلام کے اوپر ایام 20 کے روزے، یہ روزے ہر امت کے اوپر تھے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے ہی اوپر فرض نہیں کیا، تم سے پہلے بھی فرض کیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب فرمایا اسی مہینے میں نے قرآن اتارا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن عبداللہ ابن عباس کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود الناس، بڑے سخی تھے، بڑے سخی تھے۔ سخاوت ایک بہترین انبیاء کا وصف ہے، سخاوت انبیاء کا وصف ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ نے ان لوگوں کو برا کہا ہے جو خود تو سخاوت نہیں کرتے، دوسروں کو بھی سخاوت سے روکتے ہیں۔ سورہ ارائیت کو پڑھ لو، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ معون کا ادنا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے پانی نہیں دیتے۔ جو پانی نہیں دیتا وہ بڑی نعمت کو کیسے دیتا ہوگا؟ اس لیے قرآن نے سخاوت کے روکنے والوں کو بدترین انسان قرار دیا۔ میرے بھائیوں، خود نہ دے سکتے ہو نہ دو، دوسروں کو سخاوت سے نہ روکا کرو، دینے والوں کو روکا نہ کرو۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو بہرحال صفت انبیاء ہے سخاوت، ان کی طبیعت سخاوت سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر تھی، زور سے کھینچی، یہاں تک کہ حضرت کی آنکھیں باہر نکل آئی اور فرمایا محمد مجھے مال دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چادر تو چھوڑ تو۔ جب اس نے چادر چھوڑی، حضرت نے فرمایا سارا مال میں تقسیم کر چکا، اگر تو پہلے آتا تو میں ضرور تجھے دیتا۔ فرمایا مجھے مال چاہیے۔ نبی نے حضرت بلال کو فرمایا بلال قرض لے کر دے دو، آئندہ ہم قرض کو ادا کر دیں گے۔ فرمایا احد پہاڑ کے برابر اگر اللہ میرے لیے سونا بنا دے،
3 رات نہیں گزرے گی میں سب تقسیم کر دوں گا سوائے 1 دینار کے جس کو میں اپنے قرض کے لیے باقی رکھوں گا۔ قرض کی اہمیت بھی بتائی اور سخاوت کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ نبی کی صفت سخاوت تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں اجود الناس، حضرت بڑے سخی تھے، اور رمضان المبارک کے اندر آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ اور ابن عباس جب مثال دیتے ہیں تو اتنی پیاری مثال دیتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت من ریح المرسلہ، چلنے والی ہوا کی طرح تھی، چلنے والی ہوا کی طرح تھی۔ اس میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ہوا جب چلتی ہے تو مالدار کے گھر میں بھی جاتی ہے، غریب کے گھر میں بھی جاتی ہے۔ میرے نبی کی سخاوت مالداروں کو بھی جاتی تھی، غریب کو بھی جاتی تھی۔ ہوا چلتی ہے، اپنوں کے گھر میں بھی جاتی ہے، دشمن کے گھر میں بھی جاتی ہے۔ نبی کی سخاوت اپنوں کے گھر میں بھی جاتی تھی، دشمن کے گھر میں بھی جاتی تھی۔ یہ آپ کی سخاوت کا حال تھا۔ یہ مبارک مہینہ اپنے آپ کو تھکانے کا ہے۔ تراویح میں تھکاؤ، روزوں میں تھکاؤ، تلاوت قرآن میں تھکاؤ، خوب تھکاؤ، اس لیے کہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، اجر اللہ کے وہاں باقی رہے گا۔ اپنا مال جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے افطاری میں خرچ کرو، لوگوں کو افطاری کراؤ، امیر کی افطاری، غریب کی افطاری، یتیم کی افطاری، بیواؤں کی افطاری، ہر ایک کو افطاری کراؤ، اس لیے کہ نبی کی یہ روایت بتا رہی ہے کہ حضرت کی سخاوت امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے کسی کو افطاری کرا دی تو اس صورت میں اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب سے 1 ذرہ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ فرماتے یا رسول اللہ کسی کے پاس کھجور نہ ہو تو کیسے افطاری کرائے؟ حضور دے بیان کرتے کرتے اخیر میں فرمایا کچھ نہ ہو اپنی طرف سے پانی پلا دینا، اللہ اس کے روزے کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ اس حدیث پر اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں اس رمضان میں فرض کا ثواب 70 درجہ ہے، فرض کا ثواب 70 درجہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک روزے کا ثواب 70 روزے کے برابر ہوا، یعنی میرا آج کا ایک روزہ جو ہے وہ 70 روزوں کے برابر ہو گیا، تو مجھے تو میرے 70 روزوں کا ثواب مل گیا، لیکن میں نے کسی کو افطاری کرائی، اللہ مجھے میرے روزوں کا 70 روزوں کا ثواب دیتا ہے، دوسرے کی افطاری کی وجہ سے بھی مجھے اللہ اور 70 کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی عنایتیں ہیں۔ یہ مبارک مہینہ اللہ سے لینے کا ہے۔ اپنے مال کی سخاوت، زکوٰۃ، صدقہ، اپنا فطرہ ہر ایک کو اپنے سعادت سمجھ کر کے ادا کرے، احسان سمجھ کر کے نہیں کہ میں کسی پر احسان کر رہا ہوں، احسان سمجھ کر کے نہیں۔ افطاری کے اندر اور عبادتوں میں اپنے آپ کو خوب تھکائیں۔ تعالی جل شانہ وہ ہیں جس نے ہماری روح کے اندر بھی کہا الستو بربکم، قبر میں جائیں گے تو بھی ہم کو کہے گا من ربک، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، رب رب اور رب، اور قرآن شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن ختم کیا قل اعوذ برب الناس۔ ابتدائے قرآن رب سے، انتہائے قرآن رب سے، انسان کا وجود رب سے، انسان کا اختتام رب سے، یہ سب رب کا لفظ بتا رہا ہے مجھ سے بڑھ کر تمہاری تربیت کرنے والا کوئی، میں مربی ہوں تمہارا، میں مربی ہوں، میری تربیت پہ آ جاؤ، میں تمہارے نفس کو بھی بناؤں گا، شیطان سے بھی حفاظت کروں گا، ہر چیز سے میں تمہیں بچاؤں گا، میری تربیت میں آ جاؤ۔ ایک والد کہتے ہیں میری سنو تم بن جاؤ گے، ایک اللہ کہتا ہے میری تربیت میں آ جاؤ تم سنور جاؤ گے، بن جاؤ گے، اور پھر موت تمہاری وہ ہوگی کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم، یوں جنت کا دروازہ کھلے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے اور مومن جب جائے گا تو فرشتے اور جنت کے داروغہ کہیں گے
سلام علیکم، او نیک بندے تجھے سلام ہو۔ یہ ہے موت، یہ ہے موت، یہ ہے موت، یہ موت اللہ سے مانگو، وہ موت نہ مانگو کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، جس کے اندر اس کی جہنم کو، اس کی آگ کو، اس کی جولانی کو، اس کی آگ کی بھڑک کو جو بیان کیا گیا ہے، ایسی موت اللہ سے نہ مانگا کرو۔ موت بنانے کے لیے، خوبصورت زندگی کے لیے اور خوبصورت موت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ مبارک مہینہ ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افطاری کے موقع پر دعاؤں میں خاص جو دعا مانگی، وہ جنت کی طلب، جہنم سے پناہ، جنت کی طلب، جہنم سے پناہ۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آخر جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کی وجہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہے، کوئی نہیں ہے جو جنت کا مستحق ہو، کوئی نہیں ہے۔ نبی جیسا نبی کہہ رہا ہے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ہی ہے۔ جب نبی تعریف نہیں کر سکتا، زید عمر بکر کون اللہ کی تعریف کر سکتا ہے؟ ہم اس لیے نہیں مانگ رہے جنت کہ جنت کے مستحق ہے، ہم اس لیے مانگ رہے کہ جہنم برداشت کرنے کی طاقت نہیں، جہنم کی طاقت نہیں ہے، اس لیے اللہ تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے میں تھکاؤ اپنے آپ کو، اور اس تھکاوٹ کو برا نہ سمجھو۔ رات میں، دن میں، تلاوت قرآن میں، اللہ کی یادوں میں، تراویح میں، عبادت میں، اسی پر میں نے وہ نقطہ بیان کیا کہ آپ قریباً عشاء کی نماز میں 58 سجدے کر رہے ہیں، 58 سجدے، اور جہاں سجدوں سے فارغ ہوئے لوگ بھاگتے ہیں۔ ارے سجدوں سے تو آپ اللہ سے قریب ہو گئے، ذرا فطر کے بعد 2 منٹ بیٹھ کر اللہ سے دعا کر لو، اے اللہ تو میرے ایمان کی بھی حفاظت کر، میری دنیا کی بھی حفاظت کر، میری اولاد کی بھی حفاظت کر، میرے گھر والوں کی بھی حفاظت کر، اور میری آخرت کو بھی بہتر بنا دے۔ اللہ کے حبیب کی دعا تھی اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق القبر وضیق الآخرہ، اے اللہ دنیا کی تنگی سے، قبر کی تنگی سے، آخرت کی تنگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہم سب بھی اللہ سے یہ دعا کریں، اے اللہ دنیا کی تنگی، قبر کی تنگی اور آخرت کی تنگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله الذي أفاض علينا من عطاياه وأمرنا بإخراج الزكاة، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد فاتقوا عباد الله ربكم، وتزودوا بالأعمال التي إليه تقربكم وتكون خيرا لكم في دنياكم وسببا لفلاحكم في آخرتكم. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الصائمون، يا من إلى الخيرات تسارعون وفي المبرات تتنافسون وإلى الطاعات تتسابقون وعلى رضا ربكم تحرصون، تذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد افترض الله على عباده زكاة في أموالهم، فقال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وجعلها ركنا من أركان الإسلام وأحد أسسه العظام. قال عليه الصلاة والسلام: من تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم. وقرنها سبحانه بالصلاة في 27 موضعا من كتابه بيانا لأهميتها وعظيم منزلتها.
فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. عباد الله، إن في إيتاء الزكاة فوائد عدة ومنافع جمة، فبها يذوق الإنسان حلاوة الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، وذكر منها: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. وبأداء زكاتكم يحفظ الله أموالكم وينميها لكم. قال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يضاعف الله أجرهم ويخلف عليهم أموالهم بكرمه وعطائه وجوده وسخائه. ألم يبلغكم قسم نبيكم صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا. وذكر منها: ما نقص مال عبد من صدقة. فيا سعادة من أدى زكاة ماله وأخرج ما يجب عليه ليجدها أعظم ما تكون في صحيفته يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ويا شقاء من أهمل زكاته حتى جاء أجله، فإنه يتمنى العودة إلى الدنيا لإخراجها وما هو بعائد إليها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كان له مال تجد عليه فيه زكاة فلم يفعل، سأل الله الرجعة عند الموت إلى الدنيا ليخرجها. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى أمهات المؤمنين، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلاد الإسلام آمنة مطمئنة من كل البليات والآفات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. جیسے ابھی آپ نے اعلان میں سنا کہ 1 گھنٹہ گھڑی آگے جا رہی ہے،
تو نیکسٹ جمعہ کمنگ جمعہ سے انشاءاللہ پہلا جمعہ 1:50 کو اور دوسرا 3:30 بجے 3:30 3:30 بجے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحانك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. تحيات أيها النبي ورحمة الله لا إله إلا الله. اللهم صل إبراهيم كما باركت عليه ظلمت له وارحمني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.